بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فصل فیما یجوز اکلہ وما لا یجوز، فصل ہے ان جانوروں میں جن کا کھانا جائز ہے اور ان جانوروں میں جو جائز نہیں ہے۔ تو دیکھو، ایک چرندے یعنی جو چرتے ہیں، ایک پرندے جو اڑتے ہیں۔ جو اڑنے والے ہیں ان کی حرمت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ وہ کب حرام ہوں گی؟ ایک ہی کہ وہ چیز پنجوں میں اٹھا لے، ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ پیدائشی طور پر انسان کا دشمن ہو، دو۔ اب طوطا جو ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ چیز پنجے میں تو اٹھا لیتا ہے، لیکن انسان کا دشمن ہے نہیں ہے، تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ چرند میں جو زمین پر چرنے والی جانور ہے، ان میں دو شرطیں ہیں حرمت کے لیے۔ ایک یہ کہ ان کی دو داڑھ ہو یہاں، جیسے کتے کے، شیر کے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ پیدائشی طور پر انسان کا دشمن ہو، جیسے شیر کے دو داڑھ بھی ہے اور پیدائشی طور پر انسان کا دشمن بھی ہے، تو وہ حرام ہے۔ اونٹ حرام نہیں ہے، اونٹ دیکھو اس کی دو داڑھ ہے لیکن وہ پیدائشی طور پر انسان کا دشمن ہے یا خادم ہے؟ خادم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرندوں میں حرمت کے لیے مجموعہ شرطیں چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ چیز پنجے میں اٹھا لے، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہو۔ اب طوطا، کوا، یہ حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ چیز پنجے میں اٹھا لیتے ہیں لیکن انسان کا دشمن نہیں ہے۔ کوا بھی حلال ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اور جانوروں کے اندر جو چرندے ہیں ان میں مجموعہ شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی دو داڑھ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ انسانی دشمن ہو۔ یہ دونوں شرطیں شیر میں موجود ہے تو وہ حرام ہے۔ اونٹ میں دونوں نہیں ہے، ایک موجود ہے، وہ کیا ہے؟ دو داڑھ ہے، دشمن نہیں ہے، لہذا اونٹ حلال ہے۔ ولا یجوز، جائز نہیں ہے، کل ذی ناب، ہر وہ جانور جس کی دو داڑھ ہو، اور شرط یہ ہے من السباع کہ وہ انسان کو پھاڑنے والا دشمن ہو، دو شرطیں ہو گئے۔ ولا ذی مخلب من الطیور، نہ وہ جو پنجوں میں چیز اٹھائے پرندوں سے، یہاں بھی قید ہے من السباع، اور انسان کا پیدائشی دشمن ہو۔ لأن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام نے نہا، منع فرمایا، عن اکل کل ذی مخلب، کھانے ہر پنجے دار طیر سے اور ہر ذی ناب سے، من السباع، یہ من السباع ذی ناب کے لیے بھی ہے اور ذی مخلب کے لیے بھی ہے۔ اس لیے صاحب ہدایت کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا یہ فرمان علیہ السلام کہ من السباع، اس کو ذکر کیا عقیب النوعین، ذی مخلب و ذی ناب کے بعد، فینصرف، تو یہ من السباع متوجہ ہے لا الیہما، ذی مخلب اور ذی ناب دونوں کو، تو یہ شامل ہوا سباع الطیور کو کہ طیور پنجے میں بھی چیز اٹھا لے اور سباع بھی ہو، اور سباع البہائم کو کہ بہائم کی دو داڑھ بھی ہو اور سباع میں سے ہو۔ لا کل ما له مخلب، صرف ذی مخلب پرندہ جیسے طوطا وہ حرام نہیں ہے، اور ناب اور ہر ذی ناب جیسے اونٹ وہ حرام نہیں ہے۔ سب و کل مختلف، ہر عملہ آور جانور ہے، منتہبین لوٹنے والا ہے، جارحین انسان کو جرح کرنے والا، قاتل انسان کو قتل کرنے والا، عاد انسان کا دشمن، عادتاً علی سبیل الاستمرار۔ وجہ حرمت کی کیا ہے؟ شیر کیوں حرام ہے؟ تو کہتے ہیں شیر میں درندگی ہے، تو اگر انسان اس کو کھائے تو معقول کا اثر عاقل پر ہوتا ہے، تو پھر اس میں بھی چیر پھاڑ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، قتل کا۔ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور علت تحریم کی اللہ جانتا ہے، کرامت بنی آدم، انسان کا احترام مقصود ہے، کہ لا یعدو، تاکہ متعدی نہ ہو جائے، شیء من هذه الاوصاف الذمیمہ، ایک وصف ان صفات مذمومہ میں سے، الیہم ان کی طرف، بالعقل، جب انسان ان کو کہے،
وَيَدْخُلُ فِيهِ اور داخل ہے اس کے اندر الزبع والثعلب، زبو بھی اور ثعلب۔ زبو کہتے ہیں گو کو عربی میں، ہم اس کو سمسار کہتے ہیں، سمسرہ، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے گو۔ او والثعالب اور داخل ہے اس کے اندر شغال، داخل ہے اس کے اندر گدڑ۔ نو فیکون الحدیث، حدیث حجت ہے امام شافعی کے خلاف فی اباحتہما، وہ کہتے ہیں سمسار بھی حلال ہے اور گدڑ بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ والفیل ذو نابین، اور ہاتھی جو ہے دو داڑ والا ہے، فیکرہ یہ حرام ہے۔ والیربوع اور موشی دشتی، ایک چوہا ہے گھروں کا یہ حرام ہے، ایک چوہا ہے فصلوں میں وہ بھی حرام ہے۔ وابن عرش، اردو میں اس کو راسو کہتے ہیں، یہ خاص پرندہ ہے۔ من السباع، یہ سباع میں سے ہیں۔ الحوام، جو انسان کی دشمن ہے۔ وکریہ اور مکروہ جانا ہے علماء نے اکل الرخم، اکل رخم کا، یہ کالا پرندہ ہے، جب گندم کی کٹائی کا دن ہو تو یہ سیری کے وقت اٹھ کر بہت تسبیحات کرتے ہیں۔ ہماری طرف مشہور ہے، یہ کالا اس لیے ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو اس نے بجھایا تو دھواں اس کو لگا، بزرگ پرندہ ہے۔ والبغاث، یہ عرب میں خاص قسم جانور ہے جو ہڈی مردار کھاتا ہے۔ لأنہما یاکلان الجیف ولا باس بغراب زر، اور گناہ نہیں ہے اگر کوا فصل کا کھائے، لأنہ یاکل الحب ولا یاکل الجیف، یہ دانے کھاتا ہے مردار نہیں کھاتا۔ ولیس من سباع الطیور، یہ ان طیور میں سے نہیں ہے جو سباع ہے۔ ولا یوکل الابقاع، اور نہیں کھائے جائے گا کالا جانور، یاکل الجیف کہ وہ مردار کھائے۔ وکذا الغضاف، اور اسی طرح نہیں کھائے جائے گا غضاف، چیل، وہ بڑا نہیں ہوتا جو یہاں پھرتا ہے۔ قال ابو حنیفہ لا باس باکل العقعق، یہ عقعق ایک پرندہ ہے جو ہر پرندی کی آواز نکالتا ہے، کبھی بٹیر کی آواز نکالے گا تو بٹیر سامنے آئیں گے ان کو کھا لیتا ہے، کبھی کبوتر کا آواز نکالے گا تو کبوتر آئیں گے تو ان کو کھا لیتے، اس کو عقعق کہتے ہیں۔ لأنہ یخلط، کیونکہ یہ پاک اور ناپاک دونوں کھاتے ہیں۔ واشبہ الدجاجہ، یہ مشابہ ہوا مرغی کا، اور مرغی حلال تو عقعق بھی حلال۔ اور امام یوسف سے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ غالب اس کا عقل مردار ہے۔ وَيَكْرَهُ، اور حرام ہے اکل الزبو، کانا سمسار کا، والزبو اور کوش کا، یہ ایک جانور ہے، اس کی یہاں سینگ ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، رات کے وقت آبادیوں میں آتا ہے اور کتوں کی چھوٹے چھوٹے بچے کھاتا ہے، وہ مردار ہے۔ والسلحفات، سلحفات جو ہے اردو میں اس کو کچھوا کہتے ہیں، یہ ایک اس طرح جانور ہے، اس کے اوپر جو ہے ٹینک کی طرح مضبوط ہڈی ہوتی ہے، آپ پتھر سے مارے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی سر اندر کرتا ہے کبھی سر باہر، شمشت ہے ہوتا ہے۔ ہاں تاسو چوئے سب کسف، اچھا کچھوا، اردو میں کچھوا کہتے ہیں، سلحفات۔ والزنبور، مچھر۔ والحشرات کلها، اور جتنی کیڑی مکوڑے ہیں یہ حرام ہے۔ اما الزبو، ارچ زبو ہے، یہ کیوں سمسار کیوں حرام ہے، لما ذکرنا۔ واما الزب فلأن النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے منع فرمایا عائشہ صدیقہ کو، حین سألت، جب عائشہ صدیقہ نے سوال کیا ہو نبی علیہ السلام سے، عن اکلہ، سمسار کھانے میں، اور یہ حجت ہے امام شافعی پر فی باتی، وہ کہتے ہیں سمسار حلال ہے۔ والزنبور، جو کاٹنے والی مکھی ہے، من الموذیات، موذیات سے ہے۔ والسلحفات، اور کچھوا، من خبائث الحشرات، یہ زمینی حیوان میں سب سے بری چیز ہے، اس وجہ سے واجب نہیں ہے محرم پر بقتل ہی، اگر وہ سلحفات کو قتل کرے شیء ہونا۔ اور حشرات، کیڑے تمام مکروہ ہے، استدلالا بالذب، قیاس گو پر، لأنہ منہا۔ ولا يجوز اکل الحمر الاہلیہ، اور جائز نہیں ہے
گریلی گدوں کا کھانا جنگلی جائز ہے. والبغال خچر کا کھانا لما روا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی علیہ السلام نہا حضور نے منع فرمایا عن لحوم الخیل گوشت گوڑوں سے والبغال خچروں سے والحمیر اور کھوتوں سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان نبی علیہ السلام آدرہ حضور نے باطل کیا المتع وقتی نکاح وحرم لحوم الحمر الاہلیہ اور لحوم حمر اہلیہ کا گوشت حرام کیا یوم خیبر جب خیبر فتح ہوا. وَيَكْرَهُ مکروہ ہے لحم الفرس گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن مکروہ ہے عند ابی حنیفہ اور یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا. وقال ابو یوسف محمد والشافعی رحمہ اللہ لا بأس بأکلہ وہ کہتے گناہ نہیں ہے اگر کھایا گیا گھوڑا. لحدیث جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہو قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منع فرمایا لحوم حمر اہلیہ سے وَأَذَّنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ اور نبی علیہ السلام نے اجازت دی گھوڑوں کے گوشت کھانے میں یوم خیبر خیبر کے دن. بابا جی کے لیے دلیل کی گھوڑا مکروہ ہے قولہ تعالی والخیل دیکھو میں نے گھوڑی دیے والبغال خچر دیے والحمیر کھوتی دیے کس لیے لتاکلوها یا لترکبوها تاکہ آپ اس پر سواری کرے وزینتاً اور یہ زینت ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر احسان جتلاتا گھوڑوں کے ذریعہ اور احسان جتلانے میں کیا ذکر کرتا ہے لتاکلوها یا لترکبوها. معلوم ہوا کہ یہ کہ رکوب کے لیے ہے اگر یہ عقل کے لیے ہے تو رکوب سے عقل اعلیٰ ہے تو پھر اللہ احسان جتلانے میں کیا کہتا ہے لتاکلوها. خرج یہ آیت نکلی ہے مخرج الامتنان احسان جتلانے کے لیے. اول عقل اعلی منافع او کانا گوشت کا اعلیٰ ہے منافع گوڑوں میں سے اور اللہ جو حکیم ہے وہ نہیں چھوڑتا احسان بے اعلی نعم جو عقل ہے اور وہ یمتن بے ادناہا کہ وہ احسان جتلائے ادنا کے ساتھ جو کہ رکوع ہے. ولئن یہ دوسری دلیل کراہت کی ہے کہ اسلام میں ایک عظیم شعبہ جہاد کا ہے اور گھوڑا اعلیٰ ہے جہاد کا ہے تو اگر ان کی ذبح کی اجازت دی جائے تو اس میں تقلیل اعلیٰ جہاد کے اس لیے کھانا موقوف کرو جہاد کو جاری رکھو جیسے جہاد کی نماز موقوف کیا جاتا ہے روزہ موقوف کیا جاتا ہے تمام عبادات معطل ہوتے ہیں کہتے ہیں جہاد کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ٹھیک ہے. وقاتلوہم حیث وجدتموہم قاتلوا الذین یقاتلونکم ربع قرآن جہاد سے بڑا پڑا ہے. ٹھیک ہے مانتے ہو یا نہیں؟ سر ایسے ہی کرتا ہے ہمارے استاد سے وہ تقریر کرتے تھے قاضی صاحب جو ہے ایسے ہی کرتے لوگوں نے قاضی صاحب بڑا نہیں کیا کہتے یہ بڑا الو ہے یہ کہتے میں نہیں مانتا. اچھا وَلِأَنَّ گھوڑا جو ہے آلت ارہاب العدو یہ آلہ ہے دشمن بگانے کا تو مکروہ ہے اس کا عقل احتراما لہو ولہذا چونکہ گھوڑا قابل احترام ہے یضرب لہو بسہم فی الغنیمہ جس طرح مجاہد کو غنیمت کا حصہ ملتا ہے تو گھوڑے کو بھی حصہ مل جاتا ہے. وَلِأَنَّ فِي بَاتِهِ اگر ہم نے گھوڑے کو حلال کیا تقلیل آلت الجہاد تقلیل علیہ جہاد کا اور تم نے جابر کی حدیث پیش کی تو اس سے حلت معلوم ہوتی ہے ہماری حدیث سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور ترجیح محلل کو ہے یا محرم کو ہے؟ محرم کو ہے. اور حدیث جابر معارض ہے بے حدیث خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترجیح محرم کو ہوتی ہے. ثم قیل اب امام صاحب کے نزدیک گھوڑا تو مکروہ ہے لیکن کراہتی تحریم کے ساتھ یہ تنزیہ کے ساتھ ثم قیل الکراہۃ عندہ کراہتی تحریم ہے وقیل کراہۃ تنزیہ ہے والاول اصح. واما لبنہ گوڑی کا دودھ وہ بالاتفاق جائز ہے وقت قیل لا باس به لانه ليس في شربه دودھ پینے میں نہیں یہ تقلیل علی جہاد کا. ولا باس گناہ نہیں ہے باکل الارنب
خرگوش کانی سے یہ بلی کے برابر چھوٹا جانور ہے. لأن نبی علیہ السلام اکل منہ، حضور علیہ السلام نے خرگوش کے گوشت سے کھایا تھا. ہین اہدی الیہ مشویہ، جب آپ کے پاس ہدیہ بھیجا گیا پکا ہوا. وامر اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور اپنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی حکم دیا بالاکل منہ کہ تم بھی کھاؤ. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السِّبَاع، خرگوش درندہ نہیں ہے. وَلَا مِنْ أَكَلَةِ الْجِيفِ، نہ مردار خور ہے. فَأَشْبَهَ الظَّبِيَّ، تو یہ مشابہ ہوا ہرن کے ساتھ، اور ہرن جائز ہے تو خرگوش بھی جائز ہے. اب مجھ سے ایک جانور مأکول اللحم نہیں ہے جیسا خر، اور آپ نے اس کو ذبح کیا تو ذبح سے گوشت حلال تو نہیں ہوتا لیکن پاک ہو جاتا ہے. اگر مذبوح خر کی گوشت کی ایک بوٹی جیب میں ہو تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور جب ذبح کیا جائے وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، نُطَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ، پاک ہو جاتا ہے اس کا چمڑا اور اس کا گوشت. إِلَّا الْآدَمِي وَالْخَنْزِيرِ، انسان کو اگر ذبح کیا جائے وہ پاک نہیں ہوتا، اور خنزیر ذبح کیا جائے وہ پاک نہیں ہوتا. فإن الزکاۃ، زکات لا تعمل فیہما، وہ اثر نہیں کرتا ان دونوں میں، انسان میں اس لیے نہیں کرتا. فلحرمتی و کرامتی، وہ قابل احترام ہے، اور خنزیر میں اس لیے نہیں کرتا. کما فی الدباغ، جیسے ہر غیر مأکول اللحم کا چمڑے کو دباغت دے دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن انسان اور خنزیر کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں. اور شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ الزکاۃ لا یوسر، زکات مؤثر نہیں ہے فی جمیع ذالک، گوشت کے پاک ہونے میں. لأنہ، کیوں؟ ذبح اولاً بذات اثر کرتا ہے گوشت مباح بنانے میں، اور طہارت میں اثر کرتا ہے بطبع، اور طبع وہاں ہو جہاں اصل ہو. تو جہاں اکل لحم کا ہے وہاں طہارت بھی ہے، جہاں اکل لحم نہیں ہے وہاں لأنه یؤثر، ذبح مؤثر بذات ہے لحم مباح بنانے میں اصلا، اور طہارت میں گوشت میں اور طہارت جلد میں مؤثر ہے طبعا. ولا طبع بدون الاصل، اور طبع نہیں ہے جو طہارت ہے بغیر اصل کے، بغیر اباحت لحم کے. وصار كذب المجوسی، یہ ایسا ہے کہ مجوسی ایک جانور ذبح کرے، اس ذبح سے وہ جانور پاک نہیں ہوتا. ہماری لیے دلیل کہ یار جانور میں نجاست کس وجہ سے؟ دم کی وجہ، کس کی وجہ سے؟ اور ذبح کی وجہ سے دم نجس جدا ہوا، جب جدا ہوا تو گوشت پاک ہو گیا. ولنا، ہم کہتے ہیں ان زکات مؤثرۃ، زکات مؤثر ہے فی ازالۃ الرطوبات، اس سے رطوبات زائل ہوتے ہیں. والدماء السیالہ، اور بہتا ہوا خون ختم ہوتا ہے. اور وہی نجس، اور خون ہی نجس ہے. دون ذات الجلد، نہ ذات جلد کا اور نہ ذات لحم کا. واذا زالت، تو جب وہ رطوبات اور دماء سیالہ زائل ہو گئے، نطہرا کما فی الدباغ، جیسے دباغت میں چمڑے سے رطوبات نجسا ختم ہوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اور تم نے یہ کہا کہ طہارت تابع ہے، مقصود اباحت ہے. کہتے چمڑا میں تو عقل ہے نہیں، چمڑا میں عقل ہے نہیں، تو وہاں طہارت جو ہے وہ حکم مقصود ہے نہ کہ حکم تابع ہے. وہذا، اور طہارت جو ہے یہ حکم مقصود ہے فی الجلد، جس طرح تناول کھانا لحم میں مقصود ہے. اور تم نے قیاس کہا تھا فعل مجوسی پر، تو میں کہتا ہوں فعل مجوسی کا اماتۃ، وہ ذبح نہیں ہے، مردار بنانا ہے. نو فلا بد من الدباغ. وکما، اور جس طرح ذبح سے گوشت پاک ہوتا ہے تو اس کی چربی بھی پاک ہوتی ہے، حتیٰ اگر گر جائے وہ چربی ماء قلیل میں لا یفسدہ. وہل یجوز الانتفاع به فی غیر الاکل. چلو، مردار کی چربی تو پاک ہو گئی، لیکن اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلا کشتی میں سوراخ ہے تو چربی لگاؤ، سوراخ بند ہو جائے گا. جوتے کا چمڑا پھٹتا ہے تو اس پر چربی ملو تاکہ وہ ملائم اور نرم ہو جائے، پھٹنے سے بچ جائے، تو یہ جائز ہے. تو ہر یجوز الانتفاع، جائز ہے انتفاع بھی شہم کے ساتھ عقل کے علاوہ. قیل لا یجوز، قیاس بالعقل، اور بعض نے کہا ہے یجوز، یا
اور یہ ایسا ہے کزیت پاک تیل ہے اذا خالته ودک المیتا، اور اس کے ساتھ مردار کی چمڑی مل جائے اور تیل غالب ہو تو وہ لا یوکل، کھائے تو نہیں جائے گا لیکن وینتفع به، اس تیل سے نفع اٹھا سکتے ہیں فی غیر الاکل، عقل کی علاوہ. ولا یوکل من حیوان الماء الا السمک، جتنی جاندار زمین میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ جاندار سمندر میں ہے. یہاں کے انسان پانی میں بھی ہے، یہاں کا کتا پانی میں بھی ہے، اور پانی میں خنزیر بھی ہے، شیر بھی ہے، اونٹ بھی ہے، بھینس بھی ہے، شیر بھی ہے، ہر چیز ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ سمندر کا ہر جاندار حلال ہے، خواہ وہ کتا کیوں وہ خنزیر کیوں. اور وہ کہتے ہیں محرم جو ہے وہ خون ہے، اور بحری جانوروں کے اندر خون نہیں ہے، لہذا وہ حلال ہے. ہماری ذکر تمام حرام ہے سوا ایک ہی، وہ کیا ہے؟ سمک. ولا یوکل، نہیں کھایا جائے گا پانی کے حیوانات میں سے الا السمک. وقال مالک، امام مالک نے اور ایک جماعت اہل علم نے کہا بے اطلاق جمیع ما فی البحر، کہ جائز ہے جمیع وہ جانور جو بحر میں ہے، اور بعض نے استثناء کیا خنزیر اور کلب اور انسان کا. اور امام شافعی نے انما اطلق ذلك کلا، وہ کہتے ہیں نہ انسان کی استثناء نہ کرو، بحری انسان کا کھانا بھی جائز ہے. اور خلاف عقل و بیع میں ایک ہے، یعنی جو اس کا عقل جائز مانتے ہیں اس کا بیچنا بھی جائز مانتے ہیں. جو عقل حرام کرتے ہیں بیع کو بھی حرام کرتے ہیں. لہم، ان حضرات کے لیے کہ بحر کا ہر جانور حلال ہے. قول تعالی احل، حلال ہے تمہارے لیے صید البحر، شکار بحر کا. اب دیکھو یہاں تفصیل تو نہیں ہے کہ مچھلی حلال ہے باقی حرام ہے، من غیر فصل. دوسری دلیل، حضور نے سمندر کے بارے میں فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته، کہ اس کا تو پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. تیسری دلیل، وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، بحری جانوروں میں خون نہیں ہے کیونکہ دموی چیز لا يسكن الماء، پانی بارد ہے اور دم جو ہے وہ حار ہے اور یہ اجتماع خزان کا نہیں ہو سکتا، تو ان میں دم نہیں ہے. اول محرم ہوا دم، اور محرم کیا ہے؟ فَأَشْبَهَ السَّمَكَ، تو یہ باقی جانور مشابہ ہو گئے کس کے ساتھ؟ تو سمک مقیس لے، باقی جانور مقیس علت جامعہ عدم خون کا حکم علت. ہمارا مذہب کیا تھا؟ سمک کے علاوہ سب مردار ہے. قول تعالی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے تم پر خبائث حرام کیا ہے. خبائث جمع خبیثتن کا، خبیثتن کہتے ما يتنفر عنه تبع، اور سمک کے علاوہ ہر چیز کی طبیعت نفرت کرے. وما سوى السمك خبیث، یعنی قابل نفرت ہے. دوسرا، ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دوائن، حضور نے اس دوائی پینے سے منع فرمائے یتخذ فیہ الزبدہ، جس میں ڈڈورو مینڈک ملایا جائے. مینڈک کو کوٹ کر کے دوائی میں ملاؤ، اس دوائی سے منع فرمائے. حالانکہ مینڈک پانی کا جانور ہے لیکن اس نے دوائی کو حرام قرار دیا. معلوم ہوا کہ پانی کا ہر جانور حلال نہیں ہے بلکہ حرام. تیسرا، ونہا عن بیع السرطان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے بیع السرطان، خرچنگ سے. یہ کیڑا ہے جس کے لمبے لمبے پاؤں ہیں، پانی کے اندر رہتا ہے، خونی قبر ہو تم کو. اور تم نے قرآن میں پیش کیا تھا احل لکم صید البر، تو صید سے مراد وہ جانور نہیں ہے جو پانی میں رہتے ہیں، اس سے مراد اصطیاد ہے، یعنی شکاری جانوروں کا شکار کا، بحری حیوانات کا شکار کرنا جائز ہے. اور شکار تو مردار کا بھی جائز ہے، گیدڑوں کا شکار کرے جائز ہے، شوق پورا کرو. اور صید جو مذکور ہے فیما اس آیت میں تلا، وہ محمول ہے اصطیاد پر. اور اصطیاد جانور ہے یا عمل ہے؟ اور اصطیاد مباح ہے فیما لتا ہے. اور تم نے بتایا تھا کہ هو الطهور ماؤه میتتہ، تو میتہ سے مراد تمام جانور نہیں ہے. میتہ مذکورہ فی مرویہ محمول علی السمک، اور سمک حلال ہے، مستثنا ہے ان سب سے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے احلت لنا میتتان، حلال ہے ہمارے لیے دو مردار، ودمان اور دو خون. اما المیتتان، ارچہ دو مردار ہے، ایک سمک ہے ایک جراد ٹڈی ہے. یہ خاص ٹڈی ہے، فصل کھاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں.
ان کو مردار اس لیے کہا کہ یہ بغیر ذبح کے کھائے جاتے ہیں، جس طرح مچھلی بغیر وَأَمَّا الدَّمَانِ اور ارچی دو خون ہماری لیے حلال ہے، نفل کبد ایک دل وَالتِّحَال ایک آئینہ کلیجی جمع ہوا خون ہے نا، وَيَكْرَهُ أَكْلُ التَّافِي مِنْهُ اور مکروہ ہے عقل اس مچھلی کا جو خود بخود پانی کی سطح پر آئے. تافی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو مری ہوئی ہو اور سبب موت کا معلوم نہ ہو. مری ہوئی مچھلی پانی کی سطح پر تیر رہی ہے وہ مردار ہے. وقال مالک و شافعی رحمہ اللہ لا باس به گناہ نہیں ہے لاطلاق ما روینا حدیث مطلق ہے الحل میتته. دوسرا یہ کہ اگر یہ میتہ بھی ہے تو میتہ باہر کا موصوف ہے بالحل اس حدیث کی وجہ سے. ولنا ہمارے لیے وہ حدیث ہے جو حضرت جابر نبی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں قال ما نزب عنہ الماء وہ مچھلی کی خشکی میں رہ جائے پانی خشک ہو جائے سے فکلوہ کیونکہ اس کا سبب موت معلوم ہے عدم ماء. وما لفظه الماء فکلوہ اور جو سیلاب کا موج خشکی میں پھینکے اور وہ مرے تو وہ بھی کہو کیونکہ اس کا سبب معلوم ہے عدم ماء کا. اور وما تفا جو پانی کی سطح پر تیرے فلا تاکلو اس کو. اور ایک جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے مثل مذہبنا. اور وہ جو آیا ہے والحل میتتہ تو میتہ باہر کا ماں وہ مچھلی ہے لفظ البحر جس کو سمندر باہر پھینکے تاکہ اس کی موت مضاف الی البحر ہو. لا ماں اس سے مراد وہ نہیں ہے مات فیہ من غیر فتن جو مر جائے اور سبب معلوم نہ ہو. سنتے ہو قال در اصل قول بود و متحرک ما قبلش مفتوح آن را بالیف بدل کردن. ٹھیک ہے بس یہ سمجھو یہ صرف کی کتاب ہے. کس کی؟ ولا باس باکل الجریس اور گناہ نہیں ہے باکل الجریس. جریس یہ کالی مچھلی ہے مشہور ہے اس کو توے پر ڈالو تب بھی جان نہیں دیتی. اچھا جی. والمرمہ ہے مرمہ ہے جو ہے یہ سانپ کے ہم شکل لمبی مچھلی ہے اس کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں ہم بھی اس کو مرمہ ہے کہتے ہیں. وانواع السمک اور مچھلی کی تمام انواع والجراد اور ٹھیڈی بلا زکات یہ جائز ہے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انواع السمک وہ ہے جن کی کمر میں ہڈی ہو کنگی ہو. کیا ہو؟ کنگی یعنی ایک ہڈی ایسی گئی ہو اس طرح بھی کانٹے ہو اس طرح بھی کانٹے ہو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مچھلی کہتے ہیں. تو انواع سمک وہ ہے جس کی کمر میں کنگی ہو ہڈیوں کی اور اگر کنگی نہ ہو جس طرح کے جھینگا مچھلی ہے تو وہ حرام ہے اس میں بالکل کانٹا نہیں. کراچی کی مولوی کرتے وقال مالک امام مالک فرماتے لا يحل الجراد ٹڈی ملح حلال نہیں ہے الا ان يقطع الاخذ راسه جب تک پکڑنے والا اس کا سر نہ کاٹے وہ یشوب وہ پکائے نہ لانه صید البر کیونکہ وہ صید خشکی کا. یہی وجہ ہے کہ یہ صید بر کا واجب ہے محرم پر بھی قتل ہی جزا. کتنی جزا؟ یلیق به ایک کھجور دے دے. نو فلا يحل الا بالقتل كما في سائری جس طرح تمام حیوانات بر کے ذبح کے بغیر حلال نہیں ہے. لیکن حجت اس پر مارا ہے نا لنا میتتان السمک والجراد. اور حضرت علی سے پوچھا گیا عن الجراد ٹھڈیوں کے بارے میں یاخذہ الرجل کہ انسان ان کو پکڑتا ہے زمین سے اور اس میں مری ہوئی بھی ہے زندہ بھی ہے تو کہا کہ وہ مری ہوئی کھاؤ یا نہ کھاؤ. وقال اس نے کہا کل ہو کھاؤ کلہ سارا کا سارا. اب دیکھو اس میں وہ میت بھی آ گئے. کل ہو کھاؤ کلہ سارا کا سارا. وہذا اور یہ عبارت عدہ شمار کیا جاتا ہے حضرت علی کے فصاحت کل اور کل لا صنعتی تجنیس لفظ ہے کہ معنی جدا جدا. ودل حضرت علی کا قول دلالت کرتا ہے علی اباحتہ ٹڈی کے مباح ہونے پر. وان ما تحت فانتہ اگرچہ وہ مرے بلا سبب بخلاف سمک کے اذا مات من غیر فتن جب اس کا سبب معلوم نہ ہو وہ حرام ہے کیونکہ ہم نے اس کو خاص کیا ہے اس نص کے ساتھ جو وارد ہے توفی میں.
ابھی حضرت جابر کی روایت گزر گئی یا نہیں؟ وَأَمَّا مَا طَافَ فَلَا تَأْكُلُوا ثُمَّ الْأَصْلُ فِي السَّمَكِ۔ اب سمک کے بارے میں قانونی کلی یہ ہے کہ انہو اذا مات بآفت، جب اس کوئی سبب سے مرے، نو یحلو کل ماخوذ، جیسے پکڑی ہوئی مچھلی، واذا مات حتفا فیہ، اور جب مرے بلا سبب من غیر آفت، نو لا یحل کالصافی، جیسے پانی کی سطح پر مری ہوئی آ جائے، وتنصحب، اور مرتب ہے اس پر فروع کثیرہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے کفایت المنتہا میں۔ اور اگر تعمل کرے نو یقف المبرز، واقف ہوگا ذہین آدمی علیہ ان مسائل پر، منہا، اب دیکھو یہ بکرا ہے، زندہ بکرے سے آپ نے ایک پاؤ گوشت بوٹی کھا لی، کاٹ لی، تو یہ حرام ہے۔ ما ابین من الحی فہو میتھا، جو گوشت زندہ جانور سے کاٹا جائے وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے۔ اور یہ شریعت نے اس لیے کہا کہ ایک آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں گوشت کر لوں اور پورا بکرا ذبح کرنے میں تاوان ہے، تو وہ ایک بوٹی آج کاٹے گا تو ایک مہینے کے بعد کاٹے گا، تو حیوان کا زندگی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے حضور نے فرمایا ما ابین من الحی فہو حرام، فہو میتۃ، فہو، لیکن مچھلی کا مردار بھی حلال ہے۔ تو اگر مچھلی کنارے پر ہو اور آپ نے تلوار سے ماری، باقی مچھلی بھاگ گئی اور وہ دم آپ کے ہاتھ میں آ گئے، تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ میتھا ہے، لیکن مچھلی کا میتھا بھی، تو ہر جانور سے جدا شدہ بوٹی حرام ہے، لیکن مچھلی سے اگر آپ نے بوٹی جدا کی تو وہ کیا ہے؟ ہاں، منہا اذا قطع بعضها، مچھلی کا ایک حصہ کاٹا گیا، فماتا، وہ مری، نو یحل اکل ما ابینا، حلال ہے اکل اس کا جو جدا کیا گیا ہے، وما اس مچھلی کا بقیہ، لأن موتہ بآفتنا، او وما ابین من الحی، اور زندہ جانور سے جو جدا کیا جائے اگرچہ وہ میتھا ہے، لیکن میتتہ حلال، مچھلی کا میتھا بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب مچھلی مرتی ہے زیادہ سردی کی وجہ سے یا زیادہ گرمی کی وجہ سے، وہ حلال ہے یا حرام؟ بعض نے کہا حلال ہے، سبب معلوم ہے گرمی سردی، اور بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ وفی الموت، اگر مچھلی مر جائے زیادہ گرمی زیادہ سردی کی وجہ سے، نو روایتان، واللہ عالم بالصواب۔ کتاب الاضحیہ، الاضحیۃ واجب، پینځه ورقې دي، څو سبا بله ورځ